اتحادی آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کرنے میں ناکام رہے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا، ٹرمپ کی دھمکی۔ برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق 7 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے آبنائے ہرمز کی حفاظت میں مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے امریکا کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر نیٹو نے آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ رواں ماہ کے آخر میں چین کے صدر سے طے شدہ ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ صرف اسی وقت مناسب لگتی ہے جب آبنائے ہرمز سے مستفید ہونے والے یقینی بنانے میں مدد کریں کہ وہاں کچھ برا نہیں ہو۔ واضح رہے کہ ٹرمپ نے ہفتے کے روز آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے چین سمیت دنیا بھر سے مدد طلب کی تھی اور امید ظاہر کی تھی کہ چین کے ساتھ ساتھ فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر ملک بھی اپنے جنگی جہاز آبنائے ہرمز بھیجیں گے۔ تاہم ٹرمپ کی اس اپیل پر دنیا بھر سے خاموش رد عمل سامنے آیا اور اب تک کسی ایک ملک نے بھی ٹرمپ کی اپیل پر خطے میں بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہمت کریں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں پاسداران انقلاب۔ ایک بیان میں ایران پاسداران انقلاب نے کہا کہ ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے۔ جون 2025 کے بعد تیار میزائل تو ابھی تک سامنے نہیں لائے۔ دوسری جانب امریکی صدر کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپ اور چین تیل کی ترسیل کے لیے آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوششوں میں شامل ہیں۔ کہاں چین نے مدد نہیں کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ یورپی ممالک نے آبنائے ہرمز کے لیے رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خوردونوش کی فراہمی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا جس میں خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں غذائی صورتحال اور وافر اشیاء کی برآمدات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو ملک میں موجود اشیاء خوردونوش کے موجود ذخائر اور پیداوار پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں اشیاء خوردونوش کا وافر ذخیرہ موجود ہے، کسی چیز کی قلت نہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں زرعی اجناس، گوشت، پولٹری، ڈیری اور سی فوڈ میں برآمد کی وسیع استعداد ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک کی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خوردونوش کی طلب و رست کی مکمل نگرانی کی جائے۔ عالمی سپلائی چین سے متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد کی استعداد بڑھی ہے۔ خلیجی ممالک کو درکار اشیاء خوردونوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنانے کی ہدایت کی جو روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک میں تعینات سفیروں اور ٹریڈ افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ افغان طالبان حکومت کے ڈپٹی ترجمان کا بیان اپنی ہولناک کارروائیوں کو چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان حکومت نے جان بوجھ کر ضلع باجوڑ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 4 بے گناہ شہری شہید اور 5 سالہ بچہ شدید زخمی ہوا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کی افغانستان میں کارروائیاں صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک محدود ہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان افغان طالبان حکومت کے AI سے تیار تصاویر اور ویڈیوز پر انحصار نہیں کرتا۔ طالبان حکومت کے سرکاری چیلنجز کا جھوٹ انہیں اندرونی اور عالمی سطح پر بے نقاب کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ باجوڑ میں سرحد پار سے افغان طالبان کے پاکستان پر حملے میں 4 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ سیشن عدالت شرکی نے سولجرز بازار میں گیس لیکیج کے باعث بلڈنگ کی چھت گرنے سے 15 افراد کے جاں بحق ہونے سے متعلق کیس میں نامزد ملزم ارشاد کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے غیر قانونی گیس لائن لگائی تھی جس کے باعث دھماکہ ہوا۔ ملزم کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث 15 افراد جن میں معصوم بچے شامل تھے جاں بحق ہوئے۔ ملزم کے خلاف سولجر بازار پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ دوسری جانب پولیس نے 3 لاپتہ افراد کا سراغ لگا لیا۔ رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ کے روبرو 11 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ بلاول اور فیصل اغوا برائے تاوان اور دیگر جرائم میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار ہیں۔ 3 لاپتہ افراد کا سراغ لگایا، وہ گھر واپس پہنچ گئے۔ عدالت نے دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے IG سندھ، محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر سے رپورٹ طلب کر لیں۔ عدالت نے متعلقہ تھانوں کی DSPs کو اپریل کے چوتھے ہفتے میں پیش ہونے کا حکم دیا۔
تھانہ سمناباد پولیس نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی، ایک ڈاکو ہلاک، خاتون گرفتار۔ نمائندہ نیوز 92 HG ڈاکٹر امجد بخاری کے مطابق تھانہ سمناباد کی حدود النور موڑ ہیپی پیلس اسکول کے قریب 2 مسلح ڈکیت اپنے ایک خاتون ساتھی کے ہمراہ ایک شہری کو لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران سمناباد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس اور شہری کی جانب سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں ایک ڈاکو موقع پر ہلاک جبکہ دوسرا ڈاکو خاتون ساتھی نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے خاتون ملزمہ کو گرفتار کر لیا، اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت سلمان کے نام سے ہوئی جبکہ گرفتار خاتون ملزمہ کو ان کا نام نیہا معلوم ہوا ہے۔ فرار ہونے والے ملزم کی شناخت اکبر کے نام سے ہوئی جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہلاک ملزم کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دی جبکہ مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ آئین بینچ نے شاہ لطیف ٹاؤن میں مبینہ مقابلے میں 3 نوجوانوں کی ہلاکت پر DIG اسپیشل برانچ کو معاملے کی 1 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کہ انکوائری کے دوران مبینہ مقابلے میں ملوث CTD اہلکار کو پوسٹنگ نہ دی جائے۔ عدالت نے IG سندھ کو ہائی پروفائل کیسز میں سیکیورٹی سے متعلق SOPs بنانے کا حکم دیا۔ ہدایت کی کہ ایسی صورتحال میں IG سندھ SOPs تیار کرے۔ اہم کیسز میں زیر حراست عدالتی کسٹڈی کے دوران ملزمان کی حفاظت یقینی بنانے کا بھی حکم جاری کیا۔ فاضل بینچ میں پولیس حراست میں نوجوان ہمدان کی ہلاکت کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ DIG اسپیشل برانچ دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ اگر اس کی طرح کسٹڈی میں لوگ مارے جائیں تو لوگ روز مریں گے، روز پولیس والے کسٹڈی لے کر آتے ہیں جاتے ہیں۔ عدالت نے DIG اسپیشل برانچ کو ہدایت کی کہ صاف شفاف انکوائری کر کے رپورٹ پیش کریں۔ پاکستان سپر لیگ 11 ویسٹ انڈیز فاسٹ بالر الزاری جوزف کوئٹہ گلیڈیٹرز میں شامل۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے انتظامیہ کے مطابق الزاری جوزف کو اسپنر جانسن کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسپانسر جوزف نجی وجوہات کی سبب PSL کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ خیال رہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے آسٹریلیا کے اسپانسر جانسن کے ساتھ ڈائریکٹ سائننگ کی تھی۔